بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج عقیدہ افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر بات کرنی ہے۔ سب سے پہلے عقیدہ افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا مطلب سمجھیے۔ عقیدہ افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے بعد انسانیت میں سب سے زیادہ افضل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور جیسے ہی کوئی یہ کہے کہ انبیاء علیہم السلام کے بعد کون سی شخصیت افضل ہے، فوری طور پہ ذہن میں یہی آنا چاہیے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہ ہے عقیدہ افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا مطلب، اور یہ عقیدہ رکھنا بہت لازم ہے، کیونکہ یہ عقیدہ قرآن و حدیث اور صحابہ کرام اور تابعین تبع تابعین آج تک جو اہل سنت آ رہے ہیں، سب کا اس میں اجماع ہے کہ سب سے زیادہ افضل شخصیت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ سب سے پہلی دلیل قرآن سے عرض کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، ان قریب دوزخ سے دور رکھا جائے گا اتقا۔ اتقا یعنی دوزخ سے دور رکھا جائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ اتقا کون ہے؟ تمام مفسرین کے نزدیک اتقا سے مراد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اب اتقا کا مطلب کیا ہے؟ سب سے زیادہ پرہیزگار۔ تو اس آیت مقدسہ سے معلوم ہوا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سب سے زیادہ پرہیزگار ہیں۔ اب سب سے زیادہ جو پرہیزگار ہو اس کی اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا شان ہے؟ اللہ نے خود فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سب سے زیادہ عزت والا اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہو۔ تو معلوم ہوا اللہ تعالیٰ کے ہاں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ قرآن پاک کے فرمان کے مطابق سب سے زیادہ عزت والے ہیں۔ جب وہ سب سے زیادہ عزت والے ہیں تو سب سے زیادہ وہ افضل بھی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جس کو زیادہ عزت ملتی ہو تو وہ افضل بھی ہوتا ہے۔ لہٰذا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ان دونوں آیاتوں کی روشنی میں سب سے زیادہ افضل ہیں، اور افضل صرف کسی خاص چیز میں ہے نہیں، ہر حوالے سے آپ افضل ہیں، ظاہر میں بھی باطن میں بھی، علم کے لحاظ سے، قرآن پاک کی قرات کے لحاظ سے، قرآن و حدیث کو سمجھنے کے حوالے سے، اور اسی طرح آخرت میں بھی آپ افضل ہیں انبیاء علیہ السلام کے بعد پوری انسانیت کے اندر۔ اب تھوڑی تھوڑی میں وضاحت کر دیتا ہوں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ علم کے لحاظ سے بھی تمام صحابہ میں زیادہ تھے۔ جو کچھ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سمجھتے تھے دوسرے صحابہ
کو بعد میں پتہ چلتا تھا کہ یہ کیا کہا گیا ہے۔ تو اس لیے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ علم کے حوالے سے، قرآن پاک کی قرأت کے حوالے سے سب سے افضل ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی امامت والی جگہ پر اپنی حیات ظہری میں جو ہے وہ کھڑا کیا۔ حالانکہ عرض کی بھی گئی کہ حضرت عمر کو آپ فرما دیں، کیونکہ یہ آپ کے بغیر جو ہے قرآن پاک نہیں پڑھ سکیں گے، نماز نہیں پڑھا سکیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس انہی کو کہو وہ نماز پڑھیں۔ تو یہ ایک اصول ہے، امامت کے اندر سب سے زیادہ افضل وہ ہے جو علم کے اندر بھی زیادہ ہو، قرآن پاک بھی سب سے زیادہ اچھا پڑھ لیتا ہو، پرہیزگاری بھی ہو، تقوی بھی ہو۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو مصلی امامت پر کھڑا کرنا، تمام صحابہ جو کہ وہاں پہ موجود تھے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ سب صحابہ سے افضل تھے، اس لیے آپ کو امامت کے لیے وہاں حضور نے کھڑا کیا۔ اور اس کے علاوہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سمجھنے کے اندر بھی سب صحابہ سے آگے تھے، جیسا کہ ترمذی شریف میں ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے ایک شخص کو اختیار دیا ہے، وہ چاہے دنیا میں رہے، جتنی دیر وہ چاہے رہے، اس میں کھائے پیے، یا پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو اختیار کرے۔ اس شخص نے بجائے دنیا میں رہنے کو پسند کرنے کے اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو اختیار کیا، پسند کیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر رونے لگے، صحابہ کرام دیکھ کر حیران ہوئے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کسی صالح آدمی کا ذکر کیا، لیکن حضرت ابوبکر اس پر رو رہے ہیں۔ تو بعد میں ان کو پتہ چلا کہ وہ جو ایک شخص کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا، حضور کی مراد اپنی ذات تھی، مطلب یہ تھا کہ حضور نے مجھے اختیار دیا ہے۔ جی، حضور نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے کہ آپ کی مرضی ہے، دنیا میں جتنی دیر رہنا چاہیں رہیں، اور اس کے بعد جو ہے جب جتنا کھانا پینا ہے کھا لیں، پھر اس کے بعد میرے پاس آ جائیں۔ تو اس طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متعلق یہ فرمایا، باقی صحابہ کو پتہ نہیں چلا، حضرت ابوبکر نے سمجھ لیا، اس لیے حضرت ابوبکر رونے لگے۔ تو اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سمجھنے کے حوالے سے بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کیا ہیں، افضل ہیں، زیادہ فضیلت رکھتے ہیں۔ باقی اس کے علاوہ انشاءاللہ ابھی پورا ماہ تو نہیں گزرا، ابھی ماشاءاللہ 8 دن ہیں، انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا روزانہ آپ کے بارے میں عرض کروں گا۔ اس وقت اسی پر اکتفا کرتے ہوئے آخر میں پھر یہی عرض کروں گا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے افضل ہونے کا عقیدہ جو ہے یہ ہمارے لیے رکھنا ضروری ہے۔ وہ کیسے رکھیں گے کہ جیسے بھی کوئی کہے کہ افضل کون ہے، فوری طور پہ یہ لازمی ہے کہ ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اگر کسی اور کی طرف خیال جائے یا جو ہے ابھی غور و فکر کریں کہ کون ہوگا، تو یہ کیا ہے، عقیدے کے خلاف ہے۔ تو عقیدہ کا مطلب یہ ہے کہ ہر وقت جو ہے اس کا ذہن کے اندر تصور ہونا چاہیے، اور اس پہ ذہنی طور پہ بندے کو ڈٹے رہنا چاہیے۔ لہٰذا یہ بچے ہوں، بڑے ہوں، خواتین ہوں، ہر ایک کو جو ہے نا ہر وقت یہی ذہن رکھنا چاہیے